اسلامک بینکنگ کی حقیقت کیا ہے؟ سوال پوچھا ہے جی اسلامک بینکنگ کیا ہے، اسلام کے نے بینکنگ کا کیا تصور دیا ہے؟ کیا آج کل لوگ صرف نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، اسلام نے بینکنگ کا براہ راست تو کوئی تصور نہیں دیا، اسلام نے تجارت کا تصور دیا ہے۔ بینکنگ میں بھی بزنس ہوتا ہے، ایک ناجائز بزنس ہے، ایک جائز بزنس ہے۔ تو اسلام نے جائز بزنس بتایا کہ ان کن طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ تو عام جو بینکنگ ہے، جو سودی بینکنگ ہے، اس میں لون دیا جاتا ہے، اس پہ آپ سے سود لیا جاتا ہے، یہ خالص حرام ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، قرآن میں اس پہ بڑی شدید وعیدیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے جن نے کسی کو مدہوش کر دیا ہو نا، بوکھلاہٹ، عذاب ایسا سخت ہوگا، بوکھلائے ہوئے ہوں گے اس عذاب میں۔ تو کیونکہ پوری دنیا میں بینکنگ سود ہی کی بیس پر ہے، تو اس لیے پاکستان میں اس پر آواز اٹھائی گئی بہت زیادہ، ویسے تو دنیا بھر میں آواز اٹھائی گئی، لیکن یہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں، انہوں نے بینکنگ کا متبادل پیش کیا، اور اس میں یہاں کے علماء کی بہت بڑی خدمات ہیں، جن میں بنوری ٹاؤن کے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی جو مفتی اعظم پاکستان تھے، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، جامعۃ الرشید کے بانی تھے، ان کے علاوہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان جیسے بڑے بڑے علاموں نے ایک نظام وضع کیا متبادل۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی کتاب جو احسن الفتاوی ہے، اس میں وہ پورا متبادل آلٹرنیٹ کہ سودی بینکنگ کے خلاف اسلامک بینکنگ کے کیا اصول ہوں گے وہ پیش کیا ہے، اس کا بھی مطالعہ اہل علم حضرات کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں اور بھی دنیا بھر کے علماء اس میں شامل ہوتے رہے، عرب علماء کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ پھر تو جب یہ کام بین الاقوامی سطح پہ پھیلا ہے تو المعایر کے نام سے پوری دنیا کے علماء جو بڑے بڑے مستند علماء تھے، خاص طور پر خرید و فروخت کے مسائل میں وہ بہت ماہر سمجھے جاتے تھے، عربی میں پھر ان کے پوری معایر کے نام سے کتابیں ہیں، اور معایر کا مطلب کون سے اصول اور کون سے ضابطے ہیں جن پر اسلامی تجارت ہوگی۔ پھر ان المعایر الشرعیہ میں صرف بینکنگ نہیں ہے، بینکنگ کے علاوہ بھی دنیا میں جتنے بھی عقود ہو رہے ہیں ان سب پہ بحث ہوئی، اور بڑے زبردست شاندار معایر تیار ہوئے، جو جتنی بھی کتب اور کتب خانے اور لائبریریز ہیں ان میں سب میں وہ عربی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی موجود ہیں۔ تو بینکنگ ہو یا اور جتنے مالیاتی اداروں سے متعلق یا مالیاتی معاملات سے متعلق معاملات ہیں، وہ سب انہی اصولوں پہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے مطابق جو ہے نا، بینکنگ کا جو آلٹرنیٹ پیش کیا گیا تھا، یعنی سودی بینکنگ کا، وہ آلٹرنیٹ یہ تھا کہ اسلام میں بزنس کے 6 مشروع طریقے ہیں جو اسلام نے بالکل ان کی اجازت دی ہے۔ ایک ہے جی مضاربت ہے۔ مضاربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی انویسٹمنٹ ہو، دوسرے کی محنت ہو۔ محنت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ آگے کسی کہیں اور انویسٹ کر دے۔ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں کہ جو بھی آپ بزنس کرنا ہے کریں، لیکن جو آپ پیسہ کمائیں گے اتنے فیصد میرا ہوگا، اتنے فیصد آپ کا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرنے کے بجائے خود آگے مضاربت پہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کہیں سے ملے ہیں بزنس کے لیے، تو میں خود نہیں کر رہا، آپ کرو، اور اس سے آپ ڈیلنگ کر لیں کہ اتنے % میرا، اتنے % آپ کا۔ پھر اصل انویسٹر کو آپ اس میں سے اس کی پرسنٹیج کے حساب سے دے دیں۔ تو اس میں شریعت نے بہرحال، یعنی ڈیٹیل میں تو میں جاؤں گا تو بہت لمبی پورا کورس ہو جائے گا یہ۔ تو ایک طریقہ ہے مضاربہ، ایک طریقہ ہے مشارکہ کہ دونوں طرف سے پیسے ہوں، ایک طریقہ ہے سلم۔ سلم کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے ہیں خریدار سے اور مستقبل کی بے کرتے ہیں۔ فیوچر کی بے جائز نہیں ہے، لیکن سلم میں جائز ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ تو بے سلم ہے، پھر مرابحہ ہے، ایک چیز آپ کیش پہ اٹھا کے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ چوتھا عقود ہے۔ ایک ہے اجارہ، رینٹ پر دیتے ہیں آپ کوئی چیزیں، اور ایک ہے استثناء۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے آرڈر پہ کوئی چیز بنوانا، تو کوئی پروجیکٹ آپ بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ 6 عقود ہیں جن پہ اسلامک بینکنگ گردش کر رہی ہے۔ تو علماء نے یہ 6 عقود بینکوں کو بنا کے دیے تھے کہ بھئی آپ اس پہ تجارت کریں۔ تو ہم نے پھر 1 سال بینکوں کا سروے کیا، جو میزان بینک ہو گیا، بینک اسلامی ہو گیا، اس کے علاوہ جو بھی
اسلامی اصولوں پہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بینکنگ کر رہے ہیں. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا دارالعلوم کورنگی کے بڑے حضرات نے, تو جامعۃ الرشید میں پھر اس پر پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی کئی سال تک ہم یہ فتویٰ دیتے رہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس پہ تحقیق ہے, ہماری تحقیق نہیں ہے, تو آپ اس پہ جس کو ان کی تحقیق پر اعتماد ہے وہ عمل کر سکتا ہے. تو ہم سے پوچھتے, ہم کہتے ہیں ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے اس بارے میں, کیونکہ تحقیق بہت مشکل کام تھا. وہ جو اصول اور ضابطے علماء نے تیار کیے تھے وہ تو تحقیق کے بعد تیار کیے تھے, اصل میں دیکھنا یہ تھا امپلیمنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بینک ٹوپیاں کرا رہے ہیں اور صرف کاغذ کی حد تک تو خود ہو رہے ہیں, حقیقت میں نہیں ہو رہے, تو کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, یہ والا معاملہ تو نہیں ہو رہا کہیں. تو جب بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا بھئی آپ کی بھی تو کوئی تحقیق ہونی چاہیے, آپ ٹوٹلی دارالعلوم کورنگی کی کا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق کے مطابق جائز ہے, تو آپ خود بھی تو تحقیق کریں. تو پھر ایک سال ہم نے تحقیق کی اور جامعۃ الرشید نے اس علماء کی کمیٹی بنائی جس میں بندہ بھی شامل تھا. تو 5 یا 6 علماء تھے جن کا کام یہ تھا کہ ایک سال انہوں نے صرف اسلامک بینکنگ کو پڑھنا ہے اور بینکوں کا سروے بھی کرنا ہے, دیکھنا بھی ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے, عملی طور پر یہ سسٹم جو علماء نے بنا کے دیا ہے یہ نافذ بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بارے میں جو اعتراضات اٹھتے ہیں, بعض اعتراضات علماء کی طرف سے تھے, بعض عوام کی طرف سے تھے, تو ان اعتراضات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ یہ اعتراضات واقعی ہیں بھی یا نہیں ہیں, اگر ہیں تو ان کے جواب کیا ہیں. تو ہم نے بالکل نیوٹرل ہو کے تحقیق کی تھی اور بینکوں کے ہم نے دورے کیے. تو اس میں پھر ہمارے سامنے جو بات سامنے آئی جو وہ یہ تھی کہ یہ جائز ہے اور بینک میں واقعی پریکٹیکلی اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. اس میں بہت سارے اعتراضات جو اہل علم حضرات کی طرف سے کیے جاتے تھے, وہ تو کچھ اعتراضات تو ایسے تھے جو حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں رہا تھا.